سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ فنافی خاتم النبیین کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام۔ عصر رواں میں عشق کی تکوین کے لیے اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم، عشق ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، اور عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر پیر طریقت، راہبر شریعت، اسیر ناموس رسالت اور غیرت و حمیت کا پیکر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری، نائب امیر تحریک لبیک پاکستان، اور اسٹیج پر جلوہ گر ہمارے پیر طریقت، راہبر شریعت پیر سید توقیر الحسنین شاہ صاحب، زون الامیر تحریک لبیک پاکستان، اور اسیر ناموس رسالت محترم المقام محترم ارشد خان صاحب ایڈوکیٹ، اور پیر طریقت، راہبر شریعت جگر گوشہ پیر سیال لجپال محترم المقام پیر امین الدین سیالوی صاحب، یہ تمام پیرانے کلور شریف اور مختلف جن کے ناموں سے میں واقف یا ناواقف۔ مسئلہ یہ ہے کہ کافی دیر لگ جائے گی تعارف کراتے ہوئے، امیر المجاہدین نے بڑا آسان کام کیا ہے ہمارے لیے کہ دو لفظی تعارف ہم سب کا کرا دیا، وہ یہ ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، اور ہمارا تقریریں کرنا، جلسے کرنا مقصد کیا ہے کہ ناموس رسالت گلشن کے اندر کوئی سور نہ آ جائے۔ ایک گل اور بھی ہے جڑی توڑے نہ میں کرنی اپنی زبان ہے، میں نہیں زبان تو سمجھو کہ نہیں، عشق نہیں ساری زبانیں سمجھنے والی ہونی، اور جڑی زبان چ بھی گل کرے وہ سونا لگنا، عشق نہیں گل ہوئے صحیح، حضور نہیں محبت نہیں گل ہوئے صحیح، اور جڑی زبان چ بھی ہوئے سونی لگنی۔ ایک گل دوئی یہ کہ بھئی میں بڑا لیٹ آیا تے بابے ہوری آنے ہونے کہ لطف سجن دم بدم، کارے سجن گا گا، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ اسلام دلیرہ دا دین ہے، بس جتے میں آیا کھڑا ہے دھرتی بھی دلیرہ دی، اے دھرتی بھی دلیرہ دی، تے اسلام دلیرہ دا دین ہے۔ تے جدو عالم کفر سارا رڑ کے آیا نا اسلام جو تے حملہ کرن، اور انہوں نے آکھیا کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا، تے سارے مسلمان دبک کے گھر بڑھ کے اندر بہ گئے۔ پھر انہوں نے آپ ہی ایک شوشہ چھوڑیا، آکھیا بھئی اسلام اخلاق سے پہلا ہے، تو سارے مسلمانیں دستی اپرال ہے جی اسلام تو اخلاق سے پہلا ہے، تلوار سے نہیں پہلا۔ تو پھر ایک دلیر جڑا ویل چیئر تے بیٹھا سی سارے نام اگے آیا ان کر کے، انہوں نے کہا تسی کون ہوندے حضور دی تلوار دا انکار کرنے والے؟ اسلام تلوار نال بھی پھیلیا تے حضور دی اخلاق نال بھی پھیلیا۔ فرمایا تسی اس تلوار دے انکار کر دیو جس دے میرے آقا و مولا نے غزوہ احد والے دن بلند کر کے کیا کون ہے جڑا اس دا حق ادا کرے گا؟ بڑے صحابہ کیا ہے، میرے آقا و مولا نے نہیں دیتی، حضرت ابو دجانہ کیا ہے، پوچھا یا رسول اللہ اس دا حق ہی ہے، اس تلوار دا حق ہی ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا اس تلوار دا پہلا حق ہے کہ اے اللہ تے اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف چلے، کہ حق ہے اے اللہ تے رسول دے دشمنوں دے خلاف چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا اور حق ہی ہے؟ آپ نے فرمایا کسی مظلوم تے نہ چلے،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا ہور حق کی ہے؟ آپ نے فرمایا کسے عورت اور کسے بچے ہوتے نہ چلے. تے میرے آقا و مولا نے جدو انہوں نے تلوار ادا کی تھی نا تے پھر وہ پہلوانوں دی طرح کفار دے لشکر دے سامنے چلے. تے میرے آقا و مولا نے حضرت ابو دجانہ نو دیکھیا نا کہ وہ بڑے اکڑ کے اور بڑے تکبرانہ چال چل رہے ہیں دشمنوں دے سامنے. تے میرے آقا و مولا نے دیکھ کے فرمایا کہ اللہ نو اے چال بڑی ناپسند ہے, اللہ ان چلنا بہو ناپسند ہے, لیکن میں نے دشمنوں نے سامنے پسند ہے. اہم تھوڑا نماز پڑھنی اساں گلنا بہواں نے شکنیاں. بابا جی آنے عشق نہ ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوہی جان دائی. ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی. ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں کم شیر دلیر جوان دائی. تے عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی. اور مغز قرآن روح ایمان جان دین. اقبال نے نچوڑ کر دیتا. اقبال آدھا مغز قرآن قرآن دا مغز روح ایمان ایمان دی روح جان دین ہست ہوپے رحمت للعالمین. علامہ اقبال کہندا سارا کچھ سب کچھ اگر نتیجہ کٹ کے جتوں بھی گھوم پھر کے آئیں گے نا اگوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پر کھڑی. جتوں بھی جمع تفریق کر کے آؤ گے اگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کھڑی. اور اس ذات دے ہوتے اگر کوئی بھونکے تو پھر مسلمان نہیں رہ سکتا. پھر تو رہن دا حق ہی نہیں نا, پھر جین دا حق ہی نہیں. مسلمان سارا کچھ برداشت کر سکتا. اے بھوک برداشت کر لیندا, اے جناب پاکے برداشت کر لیندا, اے تن تے کپڑے نہ ہون برداشت کر لیندا, اے دیکھو کھان نو کچھ نہ ہوئے برداشت کر لیندا. لیکن اس دے نبی دے بارے گل کیتی جاوے نا تو پھر اے نہیں برداشت کر سکتا. پھر اقبال کہندا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اقبال کہندا تسی غلط فہمی دا شکار ہو کہ مسلمان دے نبی دے بارے گل کیتی جاوے تے وہ آکے کہ میں جان برا کے اندر بڑھ کے بیٹھا رہاں گا. اقبال کہندا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. کفر کردہ کی پیا کہ روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو. لیکن رابطہ نظام بھی بڑا کمال ہے, کمال نظام ہے. وہ ہر صدی وچ کوئی ایسا رجال پیدا کردہ جڑا واپس روح محمد امت دے دلوں وچ پا دیتا. واپس کوئی نہ کوئی ایسا رجال پیدا کرنا جڑا سارے دامنوں تو چھڑا. اور رجال آندھا جڑا واپس سارے ناتے رشتے توڑوا کے حضور نہ رشتہ جڑوا دینا. وہ کہندا اسی مسلمان بادشاہ اسی حضور دے غلام پہلے ہیں. اللہ مسلمان تاں مانا کہ اسے حضور نو منیا اور تو گل کوئی نہیں. اقبال کہندا علامہ مولانا ظفر علی خان کہندے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. 5 ارکان اسلام دے سارے منی کھلوتا, نماز بھی پڑھتا, روزہ بھی رکھتا, سارا کچھ کرتا, پھر بھی مسلمان نہیں. نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اس واسطے دین سارا دا سارا رسول اللہ دی ذات ہے. جڑا ایتھے تک تا پہنچیا انہوں دین ملیا, جڑا ایتھے تک نہیں پہنچیا وہ ہر شے تو خالی رہا. سارا دا سارا دین حضور دی ذات ہے, سارا دا سارا. اور میرے آقا و مولا دی محبت ایسی ہے کہ جدو یہ دلوں وچ آ جاندی تو پھر حضرت عمر فرما رہے ہوندے انا کنا اذل قوم اذن اللہ بالاسلام. جدو حضرت عمر نو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا نا, انہوں نے کہا جناب سامنے تسی بیت المقدس دیا چابیاں لینا آ گئے ہو, سامنے بڑے بڑے بدماش کھڑے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں دے, بڑے بڑے رؤساء اور عمراء کھڑے ہیں, بڑے بڑے وڈیرے اور چودھری کھڑے ہیں, بڑے بڑے فلاں کھڑے ہیں, خان کھڑے ہیں,
ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ 36 ਪਵਾਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓਗੇ? حضرت عمر نے فرمایا انا كنا ذل قوم, فرمایا اسی وہ قوم ساں جڑیاں بھیڑ بکریاں نو پانی پیوان تے لڑ پیندے ساں. اج اسی حضور دے دامن نال وابستہ ہویاں, اج حضور دے دامن نال وابستہ ہویاں تے کائنات دی ہر شے ساڈی ٹھوکر وچ ہے. اے حضور دے نام دی برکت دی وجہ. تے بابا جی بھی ایک ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے عالم دین سن, لیکن جدو حضور دی ختم نبوت اور ناموس رسالت دے اتے ہر ظالم, ہر جابر اور ہر گستاخ نو للکار کے آکھیا نا ہر میدان وچ کہ ستم کرے ذرا ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تے پھر علامہ اقبال کہندا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. ایک وقت آندا پھر لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق جنازے بھیجی کہ لوگ سوچتے رہ گئے وہ یار یہ بندہ کون سی. ایک شاعر کہندے ہیں تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے. بابا جی نے ساری زندگی یہ دسیا کہ حضور دا حق کی ہے. تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے. تے ویل چیئر تے بہ کے دسیا کہ حضور نال محبت کس طرح کرنی. تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے, تقاضا وفا کیا ہے, اور مالکہ دسیا وفاؤں کا صلہ کیا ہے. وقت دامن اس نہایت قلت ہے. آخری گل کر کے جانا, ساڑھے کو بڑے بڑے لوگ آئے, وہ کہنے لگے جی تسی کیوں کڑانا چاہتے ہو, جس فرانس دا سفیر اسی کٹ دیتا تا سارا عالم کفر ساڑھے نہ ناراض ہو جائے گا, ساڑھے نہ تعلق توڑ دے گا. میں کہا یار میں نے ایک گل تا دسو, میں کہا میں نے ایک گل دسو. بابا جی دے تصرف نہ گل آئی موقع تے. میں کہا جی گل دسو. کہندے کی؟ میں کہا یار فرانس دے سفیر نو تسا ملک تو باہر بھیجنا کیویں, انہوں بلانا عزت نال ایک جہاز سے بٹھانا, جہاز سے بٹھائے کہنا بھئی تو اپنے ملک چلا جا. فرانس دے سفیر نو اس دے نمائندے نو تسی اپنے ملک چوں عزت نال جہاز سے بٹھا کے اس دے ملک واپس بھیج دیو. تے او کفر ہو کے او جناب فرانسیسی ہو کے جنہ دے بارے مشہور ہے کہ 90% حرامی ہیں, او مشہور ہو کے او اپنی قوم دے بارے اتنی غیرت رکھ دیں کہ ساڈا سفیر واپس آیا اور تواڈے نال تعلق توڑ دین گے. تے انہاں تے تواڈے نبی دی گستاخی کیتی, تسی انہاں نال تعلق نہیں توڑ سکدے. تانوں اتنی بھی غیرت, انہاں نوں جتنی سفیر دی غیرت ہے اتنی تانوں اپنے نبی دی بھی غیرت نہیں. تے کہنے لگا جناب تواڈی گل ٹھیک ہے. میں کہا گل ٹھیک نہیں, سفیر کڈو, نہیں تو سانو سارا کچھ بابا جی دس کے کہن بھی کڈانا کہندے. بابا جی سانو دس کے کہن کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا, بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا, جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. اسی کائنات کی ہر چیزاں ہر شے برداشت کر سکتے ہیں, اپنے نبی دی عزت تے گل نہیں برداشت کر سکتے. جو کچھ مرضی ہو جائے, اسی جس حال چ بھی چلے جائیے. یار اسی گڈنیاں چوستے سا تے 313 ہو کے اسا بدر جا کے 1000 لمحے نہیں پا کے رکھ دیتا, نہیں لمحے پا کے رکھ دیتا. اسا جناب کیسر و کسر نو اپنے پاؤں کی ٹھوکریں نہیں لیا کے رکھ دیتا. اور نوجوانوں نال گل ہے, اقبال آدھا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک تو ٹوٹا ہوا تارا. اقبال کہندا سوچ تے صحیح کیڑا آسمان دا تو چمکدا ہویا ستارہ جس دے اندر تو اپنی چمک کھو بیٹھا. اس آسمان دے اوتے حضرت ابوبکر صدیق چمک رہے ہیں, حضرت فاروق اعظم چمک رہے ہیں, حضرت عثمان غنی چمک رہے ہیں, حضرت مولا کائنات چمک رہے ہیں. کون مولا کائنات؟ حضرت علی المرتضیٰ. کون مولا کائنات؟ ایک بندہ آیا مسجد نبی دے اندر, دیکھیا کہ ایک شخص پانی دے نال خشک ٹکڑے کھا رہا, کہنے لگا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا. کہنا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا. آپ نے فرمایا مینوں علی کہندے نے. انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر کھبے ہاتھ تے چکیا. اے وہ علی نہیں ہو سکتا جڑا سکے ٹکڑے نال پانی نال کھا رہا. آپ نے فرمایا علی مینوں ہی کہندے نے, او ساڈی روحانی قوت ہے, اے ساڈی جسمانی قوت ہے. او مولا کائنات. اقبال کہندا تو اس چمک دے ستارے دا کھول کے نعرہ کھول کے لانا, جڑا بھی لانا نعرہ کھول کے لانا. ایک گل سمجھا دیواں, استاد صاحب سانو دس کے گئے, ساڈے قائد سانو سبق پڑھا کے گئے کہ نہ شبم
نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم ساڑھے کاج سانو سبق پڑھا کے دس کے گہن نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کرتے ہیں اسی چمک دیو محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دیو یا کریں گے ساڑھے سامنے نعرہ تحقیق لگے اسی تاں بھی سینہ کھول کے لانے ہیں اور نعرہ حیدری لگے تے تاں بھی سینہ کھول کے لانے ہیں اور نعرہ تکبیر پیر سیال دا نعرہ لگے تاں بھی اسی نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ اساں سارے نو اس واسطے منیا کہ سارے حضور دے غلام ہیں اساں ذاتی حیثیت سے کسی کو منیا ہی نہیں اساں سارے نو اس واسطے منیا کہ سارے حضور ساڑھے سامنے جڑا بھی نعرہ لانا کھول کے لانا اور دل گھٹ گھٹ کے نہیں لانا اس واسطے کیونکہ اسی حضور دے غلام ہیں اور اسی حضور دی محبت دی گلاں بڑی کھول کے کردے ہیں جے گھٹ گھٹ کے جڑے کردے نا جنہاں دلوں نہیں منیا جنہاں اتو تو منیا نمازاں بھی پیچھے پڑیاں سارا کچھ کیتا تے مقام احد تے جاندیاں مقام شوت 1.5 میل تو واپس آ گئے مقام احد مدینہ پاک تو 3 میل ہے تے مقام شوت عبداللہ بن ابی پیچھے نمازاں بھی پڑھتے سن لیکن دلوں نہیں منیا سارا کچھ کرتے سن دلوں نہیں منیا اپنے 300 ساتھیوں لے کے واپس آ گئے اپنے 300 ساتھیوں لے کے واپس آ گیا حضور نے چھڑ کے تے جنہاں ایمان نال منیا دل و جان تو ود کے منیا میرے آقا مولا نے بدر جانے پوچھا کہ صحابہ اے میرے صحابہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے تو میں یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آتے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا یا رسول اللہ بدر تایا کھڑیا حکم دیو گھوڑے سمندر پا کے رکھ دیں گے حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں کہ روایات سے ہے کہ مسلمانوں کو جنگ بدر جانے گھوڑے 1 یا 2 سن تے انہاں کیڑے گھوڑے سمندر پانے سن اقبال کہندا چلیا تینوں میں دستا کہ کیڑے انہاں گھوڑے سمندر پانے سن کہندا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بحر و بر درگوشہ دامان اس اقبال کہندا جس دے دل وچ محبت رسول ہوندی نا کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا سبا نبی سبا نبی سبا نبی حضور دی محبت وچ صحابہ نے اگے ود کے گل کر دیتی رب نو اے بھی ادا پسند ہے صحابہ نے گل کی تھی اگے ود کے کہ سمندر گھوڑے سمندر پا دیں گے رب نو یہ ادا پسند آ گئی کہ میرے حبیب دی عزت واسطے اگے بات کے گل کی گئی تے آکھیا کہ کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دیں گے وہ جنگ اس طرح ہی ہے جس طرح پیر صاحب فرما رہے سن عالمی جنگ اسی طرح ہی ہے جس طرح آج کے زمانے سے کھڑے ہو کے کہیے نا کہ اسی امریکہ تے چین نال امریکہ تے روس نال جنگ کھڑے ہو گئے حضور دی ناموس واسطے گل اگے بات کے کی تھی انشاءاللہ رب نو یہ گل بھی پسند آ ہاں رب نو یہ گل پسند آ جائے گی کیونکہ اساں تے اپنی ذات واسطے تو نہیں گل کی تھی اسی کسے واسطے جنگ چھیڑی اساں حضور دی ناموس واسطے گل کی تھی انشاءاللہ رب نو یہ ادا پسند آئے گی جویں صحابہ دی پسند آئی تلواراں 8 گھوڑے 2 313 بندے تے آکھیا بھئی او جناب کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کرا دیں گے فرمایا تسی میرے حبیب دی عزت واسطے گل کی تھی مینوں یہ ادا پسند ہے حضرت سعد بن ابی وقاص دے قیادت وچ مسلماناں نے دریائے دجلہ پھر گھوڑے پائے کہ نہ پائے اور پھر اس مقام تے ایک رائڈر لکھتا انہیں کہا ہمیشہ یاد رکھنا جذبے سواریاں چ نہیں ہوندے جڑیاں جناب جا کے دریاج بڑھ گیاں جذبے سواراں چ ہوندے جذبے سواریاں چ نہیں ہوندے لوگ پوچھتے ہیں جی بابا جی نے کی کھوایا گھنٹے 1 2 5 گھنٹے نعرے لگاؤ قوم تھکتی نہیں اسی طرح جذبے نہ نعرہ لگ دی میں کہا اتے جذبہ صادق سی تے تھلے آخری کارکن تک جذبہ صادق اتریا وہی جذبہ اتو تھلے آیا آسانی جی گل ہے اور حضرت سعد زندہ آباد زندہ آباد زندہ
زندہ باد نہیں تاج تارے ختم نبوت زندہ باد. ساڑی کوئی حیثیت نہیں, مالکہ دے نعرے لگن گے اور کسے دے نہیں. حضرت فاروق اعظم دے زمانے کیسر و کسرا بھی فتح ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک خط لکھیا حضرت عمر نو. وہ خط جدو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنے کھولا گیا تے آپ نے پڑھیا خط تے رون لگ پیا. اس خط دے اندر لکھیا سی, اے امیر المومنین, مسلمان سپاہیوں نو بعض او قیمتی چیزاں اس مقام تو ملیاں جتھے رب تو علاوہ انہوں نے دیکھنا کوئی نہیں سی. حضرت عمر رون لگ پے, پیچھے مولا کائنات کھڑے حضرت علی المرتضیٰ. آپ نے حضرت عمر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا, عمر روندا کیوں ہے جدو تو جے بدیانت نہیں, تیری رعایا کس طرح بدیانت ہو سکتی. بس اتنی جی گل ہے. لوگ آخدے ہیں جناب بڑا ایماندار ہے. میں کہا کہو جے ایماندار ہے, پوری قوم لٹ کے کھا گیا, چینی بھی کھا گیا, آٹا بھی کھا گیا, بتی بھی کھا گیا, جڑے تن تے کپڑے وہ بھی قوم دے لوانا چاہتا. نہیں ہو سکتے. اسلام دے نال لگو, کیونکہ پاکستان کس واسطے حاصل کیتا سن؟ پاکستان حاصل کیتا نعرہ ساڑھے بڑے لایا, بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان حضور دے نام تے بنیا. اس تے وچ والی عوام حضور دے نال حضور دی عاشق ہے تے اس دے اندر نظام بھی حضور دے چل سکدا. اگر کوئی اور نظام چلانے دی کوشش کرو گے تو ایسے طرح ہی اعلیٰ حضرت فرماندن پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. آج تو انہوں موقع دیتا ساڑھے قائد محترم نے ایک جماعت بنائی جس کا خالص مقصد ہے کہ اللہ اور اس دے رسول دے دین نو غالب کرنا اور حضور دی ناموس کے اوتے پیرا دینا. کوئی ذاتی مقاصد نہیں کسے قسم دے بھی. آؤ آج حضور دے دین نال لگ جاؤ, آج حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ. آج بار بڑی ظالم ہواواں چل رہی ہیں, آج ظلم دی ہواواں چل رہی ہیں. آج صدارتی ایوارڈ قومی 23 مارچ والے دن سانحہ سائبال دے مجرماں نوں دتے گئے. آج او ظلم دا بازار گرم ہے. آؤ اسی اس قائد دی جماعت نہ لگ جائیے جس دا نعرہ بھی بڑا پاک ہے اور جس دے نظریات بھی بڑے پاک ہیں. نظریات کی ان کے مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ, نہ ملا, نہ مصاحب, نہ لیڈر, جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. اتنا ہی تو انہوں دسن آیا کہ کوئی لیڈری دا مقصد نہیں, کوئی ایم این اے ایم پی اے شپ دا نہیں ہے. تو اسی کل لے لواں گے کھو کے. اے پیر ہوئی اگے لگے انشاءاللہ چاند دینا دی گل ہے. ایک گڑا روڑا ایم این اے شپ ایم پی اے شپ کیڑی حیثیت رکھ دی؟ اساں حضور دا دین تخت تے لیانا تاکہ کسے ظالم, کوئی وڈیرا, کوئی جابر کسے بھی حضور دے غلام تے ظلم نہ کر سکے, کسے بھی حضور دے امتی تے کوئی ظلم نہ کر سکے, کسے دے بھی حق نہ چھین سکے. اسی اس واسطے میدان چاہیاں جلے تسی گلاں لوگ باہر بہ کے گلاں کردے تسی تے حضور دے غلام ہو. لوگ مولوی کی کرنا چاہندے. میں کہا بچو ایک ایسا چوتھا باہر نہیں لیتا جاندہ تے اسی جنہ ظالمہ دے مونچ باں دے کے کھڑے ہیں نا وہ بھی پریشان ہوں کے آئے کچھ ہوئے. سینٹ الیکشن ہویا, بکسے بھر کے ساڑھے کو لے آئے, جی سانو ووٹ دیو, اسی تو ہم سیٹاں بھی دیں گے, ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے تھوڑے نال سارا کچھ. میں کہا یار تسی لیٹ آئے ہو. کہتے آپ کی کسی سے پہلے اچھی ڈیل ہو چکی. میں کہا ہاں جی. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا ہمارے قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ڈال دیا. پھر جا کے فون کرنے لگے, ہم نے آپ کو بڑی بڑی پیشکشیں کی, آپ نے قبول نہیں کی, ہمیں بڑا دکھ ہے. میں نے کہا آپ کو دکھی نہیں ہونا چاہیے, آپ کو خوش ہونا چاہیے. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا جی آپ نے کہا کہ ہم نے فلاں کو اتنے میں خریدا, فلاں ایم پی اے کو خریدا, فلاں نون کا خریدا, فلاں پیپلز کا خریدا, فلاں پی ٹی آئی کا خریدا. میں نے کہا آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی بکتے ہیں جن کا نظریہ قابل فروخت نہیں ہے, جو کٹ تو سکتے ہیں اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. عوام نے ہمیں اس لیے نہیں لایا کہ جناب ہم ان کی امیدوں اور جناب حوصلوں کو جہاں مرضی بیچتے پھریں, جہاں مرضی کاٹتے پھریں. عوام نے ہم پر بھروسہ کیا ہے
اور بڑی دل لگی سے بھروسہ کیا ہے. کوئی ایسا جلسہ دکھا سکتا ہے کہ جناب لیڈر تو نہیں ہے, ہم آپ کے خادم ہیں, کیونکہ اقبال کہتا ہے سروری در دین ما خدمت گری است. اقبال کہتا ہے ہمارے دین میں جو بادشاہی کا تصور ہے نا وہ خدمت کا ہے. وہ کیسے؟ عدل فاروقی و فقر حیدری است. حضرت عمر فاروق والا عدل قائم کرنا ہے اور مولا کائنات والا فقر قائم کرنا ہے. یہ ہم تو خدمت گزار ہیں. اتنی دیر 5 گھنٹے لیٹ آئے, قوم ہم پر آج بھی اعتماد کر کے گھنٹوں ہمارا انتظار کرے, اور ہم بند رات اندھیروں میں یا رات خفیہ طریقوں سے ڈیلوں میں ہم اس قوم کے نظریے کو بیچ دیں. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نظریہ قابل فروخت ہے ہی نہیں, یہ نظریہ قابل فروخت ہے ہی نہیں, اور کائنات کی کوئی قیمت نہیں جو اس کو خرید سکے. ہاں ایک ہے کہ آ جاؤ در مصطفیٰ کی طرف, سارے آ جاؤ در مصطفیٰ کی طرف. میں نے تو اعلان کیا تھا آپ آگے لگو, ہم آپ کے نالین پگڑیوں میں باندھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہو گے کہ ہم ان کے نام پر بے وفائی کر جائیں اور ہم آپ کے نعرے مارے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تم قوم کے جناب مال لوٹ کے کھا جاؤ اور ہم تمہارے نعرے مارے اور ہم تمہیں کہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس قوم نے ہمیں بڑے خلوص سے, بڑی محبت سے انتخاب کیا ہے. ہم نہیں بند قبروں میں آپ کا سودا کریں گے انشاءاللہ. ہم آپ کی امیدوں کو اوپر پورا اتریں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول گواہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے جس دن ہمارے دل میں کوئی دوسری بات آئے اس دنیا سے لے جائے, بہتر ہے. ہم آپ کی امیدوں کے اوپر انشاءاللہ پورا اتریں گے. بس آپ نے کھڑے ہونا ہے اور ایک ہی سبق یاد رکھنا ہے کہ بابا جی 10 کے گہن نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام, شمع رز میں ہدایت پھیلا کو سلام. ہم کہیں یا نبی, وہ کہے امتی تیری قسمت پھیلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام. السلام السلام اللہ کے پیارے رسول, سلام آج زانا قبول. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وبارك وسلم عليه. اے خالق کائنات, دامن محبوب کے توسل سے ہماری جولیوں کو اپنی رحمت بے پایان سے بھرپور فرما, منتظمین کو اجر عظیم عطا فرما, تحریک لبیک کی اصل اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما, ملک پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے تحریک لبیک کی اصل اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما. جملہ حاضرین پر اپنا خاص لطف و کرم فرما. یا قرآن جملہ عہدیداران, جملہ ذمہ داران قائد تحریک لبیک کی اللہ کی حفاظت فرما, عالم کفر کے شر سے محفوظ فرما, اپنی اور اپنے حبیب کی محبت میں جینا اور حضور علیہ السلام کی محبت میں مرنا نصیب فرما. صلی اللہ علیہ حبیبہ خیر خلقہ محمد.